تو دوسری جو بات نفسیاتی والی جو ہے وہ اللہ بڑی اکبر، امپورٹنٹ. اگر اس سوال کو کوئی توجہ سے جواب کو سن لے تو انشاءاللہ وہ بہت سارے یہ پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں ان سے بچ جائے گا جادو جنات کے حوالے سے. صحیح. بیسیکلی ہماری باڈی میں اللہ رب العزت نے کمیونیکیشن کا ایک سسٹم انسٹال کیا ہے جس کا لنک انسان کے برین کے ساتھ ہے. صحیح. شیطان اس کمیونیکیشن کے سسٹم میں، یعنی وہ جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی اس میں وسوسہ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. 5 سینسز ہیں. میں اگر ہاتھ ایک گرم کسی چیز پہ رکھتا ہوں، میں دیکھ نہیں رہا اسے، صحیح. تو سب سے پہلے میسج جو کمیونیکیشن کے ذریعے سے میرے برین کو جائے گا، فوری آرڈر ملے گا کہ ہاتھ اٹھا لو، جل جائے گا. صحیح. تو اس موشن کو سلو کر دے گا وہ شیطان، صحیح. وسوسہ ڈالے گا. دوسری مثال ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں اگر کہتا ہوں کہ علی بھائی ایک بھائی تھے آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے اور بڑے آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اچھا لگے گا. صحیح. اچھا، دوسرا میں کہوں کہ فلاں جو بھائی ہیں نا وہ آپ کے بارے میں کوئی فلاں باتیں کر رہے تھے، پروپوگنڈا کر رہے تھے، صحیح. تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. بالکل وہ صحیح. بھائی پروپوگنڈا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، صحیح. یہ میں نے ایس ایم ایس جو آپ کو دیا، میسج جو آپ کو دیا ہے، اس کے ساتھ آپ کی باڈی پہ ریئیکشن ہوگا. تو جتنے سگنل یعنی جتنے خیالات ہمارے برین کو ملتے ہیں اس کے مطابق ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. خیالات اس کے اکارڈنگلی ہوتے ہیں. صحیح. اچھا، اب شیطان کیا کرتا ہے کہ نیگیٹو وسوسہ ڈالتا ہے. جادو بھی ایسے ہی ہے. جادو کی مثال اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر بیٹھے تھے، انہوں نے رسیاں پھینکی، چھڑیاں پھینکی، فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ. اچھا، انہوں نے تخیلات میں کیا فیل کیا کہ یہ رسیاں بھاگ رہی ہیں. صحیح. اچھا، موسیٰ علیہ السلام اعصاب کے بھی مضبوط تھے اور اللہ رب العزت کے نبی تھے. صحیح. اس کے باوجود ان کو فیل ہو رہا ہے. ان کے نفسیات پہ اثر کیا ہوا کہ ان کے کمیونیکیشن سسٹم کے اوپر کیسے اثر ہوا کہ ان کو وہ رسیاں بھاگتی ہوئی فیل ہو رہی. لیکن اللہ رب العزت اس چیز کی نفی کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، وہ رسیاں ہیں، وہ چھڑیاں ہیں، وہ رسیاں اور چھڑیاں ہیں، یہ بھاگ نہیں رہی. اچھا، فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، وہ جو انہوں نے دیکھا، آنکھوں نے دیکھا اور جو میسج برین کو ملا کہ یہ سانپ ہیں، تو ان کے اندر اس وجہ سے ایک خوف طاری ہوا. صحیح. فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، جب خوف محسوس کیا تو اللہ رب العزت نے تھپکی کیسے دی؟ قلنا لا تخف انک انت الاعلی. صحیح. موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، ٹھیک. تو غالب رہے گا. صحیح. اچھا، اگر اسی جگہ کو ہم تھوڑا سا ٹھہر کے دیکھیں کہ اگر معاشرے میں ایک بندہ ہے، اس کے اوپر اثر ہوا، وہ نیگیٹو ہوا، اس کے ذہن میں نیگیٹو باتیں بیٹھ گئی، وہ گھر سے نکلا کسی معالج سے مل لیتے ہیں، جی کسی سے مشورہ ہی کر لیتے ہیں، یہ نیگیٹو ڈیٹا ڈیلیٹ کر لیتے ہیں. اب وہ معالج کے پاس جاتا ہے، معالج صاحب کیا کرتے ہیں کہ اس نیگیٹو وسوسے کو مزید سٹرونگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی میں نے رات خواب میں نا سانپ دیکھا، صحیح. یا میرے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، میرے پیچھے ایک بھینس لگی ہوئی، اوہ ہو آپ پہ تو بڑا سخت جادو ہے، آپ نے ابھی تک علاج نہیں کروایا، اب تو آپ بہت لیٹ ہو گئے ہیں، اب تو بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے. اب وہ بندہ پہلے نیگیٹو تھا، اس کے اوپر مزید نیگیٹیوٹی اس نے ڈالی، صحیح. یو ایس بی لگا کے اس کے برین میں ایک اور نیگیٹو سافٹ ویئر انسٹال کر دیا. وہ بیچارہ آیا تھا کہ اینٹی وائرس کریں، اور وائرس ڈال دیا اس نے تاکہ یہ اور متذبذب ہو. جب وہ اور متذبذب ہوگا، پہلے یہ خوف ڈالیں گے، پھر اسی خوف کو نکالنے کے لیے پیسے مانگیں گے. یہ بڑے چلاک لوگ ہوتے ہیں جو جادوگر ہیں. اگر قرآن پاک میں دیکھیں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس. کون کون ہے؟ وہ جن بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، جنوں نے پہلے ڈالا وسوسہ، اس کے کمیونیکیشن سسٹم کو ڈسٹرب کیا، صحیح. جو میسج اس کے برین کو مل رہے تھے ان کو نیگیٹو کیا. صحیح. ان ساری چیزوں کو، کمیونیکیشن سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کے بعد دوسرا عمل کیا ہوا؟ ایک عامل صاحب کے پاس گئے. انسان کہنا تو نہیں چاہیے ایسے بندے کو جو لوگوں کو غلط گائیڈ کرے، شیطان ہی کہنا چاہیے، یعنی انسانوں میں شیطان. جی. جب وہ علاج کروانے کے لیے اس کے پاس گیا تو اس نے اسے مزید نیگیٹو گائیڈ کیا. تو یہ بھی وسوسہ ہی ہے، یعنی پہلے اس نے جن نے ڈالا، اس کے بعد جو برا جن ہے، اس کے بعد یہ انسان نے بھی نیگیٹو تھاٹ وسوسہ ڈال دیا. یہ ایک چین بن رہا ہے، ایک چین بن رہا ہے. اچھا، اب اس کے برین میں ایک چین بنتا جا رہا ہے، چین بنتا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ کہے گا، جب اس کو ڈرائیں گے کہ یہ تو جادو ختم ہی نہیں ہو سکتا، قبر تک آپ کے ساتھ جائے گا. ایک سسٹر میرے پاس آئیں، وہ کہتی عثمان بھائی صرف آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے ذہن سے یہ نکال دو کہ میرا جادو ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتی ایک معالج نے مجھے کہا تھا کہ آپ قبر میں بھی چلی جائیں نا تو آپ کا جادو ٹھیک نہیں ہو سکتا. اللہ.
تو کیا ہے کہ اس کے برین میں اتنی اسٹرانگ یہ جملے بیٹھ گئے, کہتی میں یہ نکال ہی نہیں پاتی, اتنی انگزائٹی ہوتی کہ میں بہت پریشان رہتی ہوں, میری نیندیں حرام ہو گئیں, میں چڑچڑی ہو گئی, جب سوتی نہیں ہوں ہسبینڈ سے بھی لڑتی ہوں, گھر والوں سے بھی لڑتی ہوں. تو اب بیسیکلی علی بھائی یہ کمیونیکیشن سسٹم میں سب سے پہلے شیطان نے حرکت کی, پھر انسانوں میں جو شیطان تھا, اپنے آپ کو کہتا تو وہ انسان ہے لیکن شیطان ہے جو لوگوں کو مزید خوفزدہ کرتا ہے, شیطان والا کام کیا نا. اسلام تو ہمیشہ پازیٹیوٹی پھیلاتا ہے, پازیٹیو کرتا ہے, شیطان کی طرف سے ساری نیگیٹو باتیں ہیں. صحیح. تو اس انسان نے بھی اس شیطان کا ساتھ دیا. تو یہ پھر عقیدہ پہ ہی بات آتی ہے عثمان بھائی, اس کا مطلب ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہیں. اب جیسے وہ سسٹر کہہ رہی کہ میرے ذہن سے نکال دیں, جی, اس کا مطلب کہ ہمارا اللہ پہ اتنا توکل کم ہے کہ ہم اللہ سے یہ گمان کر رہے ہیں کہ ساری عمر میرے ساتھ رہے گا. اس بیچاری کو پتہ نہیں اس نے مالج نے کیا دلیل دی ہوگی کہ ساری عمر تمہارے ساتھ رہے گا, قبر تک جائے گا. لیکن کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں کہ وہ اس دلیل کو ذرا پڑھیں, جا کر دیکھیں, اللہ نے عقل دی ہے, اور اپنے عقیدے پہ ورکنگ کریں, قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں, اللہ کے ایٹریبیوٹس پڑھیں. کیوں اس طرف ہم نہیں آتے؟ علی بھائی یہ تو ایک انسان کی فطرت ہے. جب وہ کسی ڈاکٹر کے پاس, معالج کے پاس جاتا ہے تو اس پہ ٹرسٹ کرتا ہے, جس کا اس نے ٹائم لے لیا اس پہ ٹرسٹ تو کرے گا وہ. اب وہ معالج پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے. یہ تو معالج کا کام ہے نا اس پیشنٹ کو پازیٹیو کرے. وہ تو بیچارہ گھر سے نکلا اور کوشش کے لیے چلا گیا کہ بھئی مجھے پازیٹیو کاؤنسلنگ کریں, گائیڈ کریں. صحیح. تو اب اس کو پازیٹیو گائیڈ کرنے کی بجائے وہ اس کا دشمن آگے بیٹھا ہوا ہے جو نیگیٹو سے گائیڈ کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر اس معالج کو چھوڑ دیں جس کے پاس جا کے آپ کے خوف میں اضافہ ہوتا ہے, اور ایسا معالج. اچھا یہ ٹیکنیکلی مار دیتے ہیں علی بھائی, میں ایک اور ٹیکنیکلی پوائنٹ ہے. کیا آپ ایک معالج کے پاس جائیں گے علاج کے لیے, آپ جا کے بتائیں گے کہ میرا یہ مسئلہ ہے, آپ کو دم کریں گے. صحیح. اچھا شرعی طریقے سے کر دیں گے دم, آپ کو گائیڈ نہیں کریں گے, آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے, آپ کو مسئلہ کیا ہے آپ کو کاؤنسلنگ ہی نہیں کریں گے, سمجھائیں گے نہیں, وہ کانسیپٹ ہی آپ کا کلیئر نہیں کریں گے. آپ آئے قرآن سے دم کیا, آپ چلے گئے, وہی کانسیپٹ آپ کے ذہن میں, آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب نہیں ملا. صحیح. دوسری بار پھر آئے, تیسری بار پھر آئے, جب آپ کو 10-15 مرتبہ مسلسل آئے تو اب آپ نے کہنا کہ یار گاڑی میں فیول بھی لگتا ہے, ٹائم بھی, باقی چیزیں بھی, میں جی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں, یہ کب شفا ملے گی مجھے, میں تو ویسے کا ویسے ہوں, آتا ہوں دم کروا کے چلا جاتا ہوں. کہیں گے دیکھیں شفا میرے اللہ کے پاس ہے. صحیح. شفا میرے اللہ کے پاس ہے شفا, یہ بالکل بات ٹھیک ہے, لیکن اس بھائی کو گائیڈ بھی تو کریں نا, اس کو ٹائم بھی تو دیں نا, علم کی طرف لائیں, اس کو نالج دیں, علم دیں, گائیڈ کریں. گائیڈ نہیں کریں گے, جب بھی وہ سوال یہ کرے گا کہ مجھے شفا نہیں مل رہی, میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, میں بڑا پریشان ہوں, دیکھیں شفا اللہ کے پاس ہے, میرے پاس کوشش ہے. اب اتنی بات تو ٹھیک ہے, کوشش پوری کریں نا. ایک پیشنٹ گھر سے نکلا ہے, وہ آپ کو آ کے کہتا ہے میرے اوپر جادو ہے, آپ چیک کریں, اسے گائیڈ کریں, پازیٹیو کریں, اس کے عقیدے کو اسٹرانگ کریں, اس پہ ورک نہیں کریں گے. جب بھی وہ سوال کر لے گا کہ جواب شفا اللہ کے پاس ہے, بس آپ میرے پاس آتے رہو, ادھر رش پڑا رہے. لیکن عثمان بھائی یہاں تھوڑا لوگوں کا بھی قصور ہے جو میں نے دیکھا ہے. اب میں بھی, مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں, حالانکہ میں نہ راکی ہوں نہ میں نے کبھی عالم دین ہونے کا کلیم کیا, لیکن محبت میں لوگ سوال کرتے ہیں, لوگ سنتے ہیں کلپس وغیرہ, تو میں انہیں ہمیشہ جب سمجھانے کی کوشش کروں نا, عقیدہ مضبوط کرنے کی کوشش کروں, وہ مائنڈ سا کر جاتے ہیں, وہ اس طرح کا جواب دیتے ہیں جیسے کہ مجھے شاید جادو کا علم نہیں ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا چیزیں. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں جی اس طرح نہیں ہوتا ہے. باقاعدہ مجھے 1-2 لوگوں نے بات کہی کہ نہیں آپ سمجھ نہیں رہے. میں نے کہا کیا نہیں سمجھ رہا, آپ کا مسئلہ جو آپ نے بیان کیا اس کا حل یہ ہے کہ آپ اللہ پہ توکل اسٹرانگ کریں اپنا. جس دن آپ کا اللہ پہ توکل اسٹرانگ ہو گیا, آپ کا انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, کیونکہ آپ اللہ سے اچھا ظن لگا رہے.